خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ایسٹر ہے، عید قیامت المسیح۔ ہلیلویا۔ آج کے دن کیا ہوا تھا؟ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ پریز گاڈ۔ تو آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 24واں باب ہے اور پہلی آیت سے لکھا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو، دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں۔ انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پطرس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے۔ اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج عید قیامت المسیح ہے، جس دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ آج اتوار کا دن جو ایسٹر ہے، اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ ایسٹر پر کیا ہوا۔ ایک عظیم مناد، بہت بڑا خادم ہسٹری میں ہو کر گزرا ہے، اس کا نام ڈاکٹر ایس ایم لاک برج تھا۔ وہ ایک افریقن امریکن پریچر تھا اور اس کے 2 میسج بہت فیمس تھے۔ ایک پہلا میسج تھا کہ یہ میرا بادشاہ ہے، اور دوسرا ایک اور میسج، یہ جمعہ ہے لیکن اتوار آ رہا ہے۔ کچھ الفاظ میں نے اس کے میسج میں سے لیے ہیں، اور یہ دوسرا میسج جو بہت ہی فیمس ہے، یہ جمعہ ہے لیکن اتوار آ رہا ہے۔ یہ جمعہ ہے جس میں یسوع مسیح نے تمام دنیا کے لیے دکھ سہا۔ خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں جھک کر دعا کر رہے ہیں، اور پطرس جو ہے وہ سو رہا ہے۔ یسوع مسیح کے شاگرد یہودا اسکریوتی نے اسے دھوکے سے پکڑوایا، مگر اتوار آ رہا ہے۔ پلاطس یسوع مسیح کو بچانے کی بڑی کوشش کر رہا ہے۔ یہودی مذہبی لیڈرز، ان کی کونسل یسوع مسیح کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اتوار
آ رہا ہے۔ شاگرد ان بھیڑوں کی مانند تتر بتر ہو کر بھاگ رہے ہیں، ایسے جیسے جن کا چرواہا نہ ہو۔ مقدسہ مریم چیخو پکار کر کے رو رہی ہے اور پطرس مسیح کا انکار کر رہا ہے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ جمعہ ہے، لیکن اتوار آ رہا ہے۔ جمعے کو رومی سپاہی مسیح کو کوڑے مار رہے ہیں، بینت لگا رہے ہیں، اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا، اس کی داڑھی نوچی گئی اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا، لیکن اتوار آ رہا ہے۔ اس کے زخمی بدن سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کلوری کی راہ پر چل رہا تھا۔ اس کے بدن سے زخموں کی وجہ سے خون بھی بہہ رہا تھا اور بدن کانپ بھی رہا تھا، لیکن یہ صرف محض جمعہ ہے، اتوار آ رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جمعے کو لگتا ہے کہ دنیا جیت رہی ہے، ٹھیک ہے لگتا ہے کہ شیطانی طاقتیں خوشی منا رہی ہیں، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے، بد کرداروں کے سامنے اس کو صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے، اس کو مصلوب کر دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جمعہ ہے، اتوار آ رہا ہے۔ شاگرد آپس میں سوال کر رہے ہیں کہ ان کے بادشاہ کے ساتھ منجی خدا جنہوں نے معجزات کیے، لنگڑوں کو چلایا، بند آنکھوں کو کھول دیا، وہ خداوند یسوع مسیح ان کے بادشاہ کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اتوار آ رہا ہے۔ فقی فریسی وہ خوشی منا رہے ہیں کہ ان کی سازشیں، ان کے دھوکے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ جانتے نہیں کہ یہ صرف جمعہ ہے، اتوار آ رہا ہے، اور یہ درست ہے کہ وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے باپ نے اسے چھوڑ دیا ہے، اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہیں اس کو بچا سکتا، لیکن یہ صرف محض جمعہ ہے، اتوار آ رہا ہے۔ یہ 3 گھنٹے تک جمعے کے روز آسمان تاریک ہو گیا اور زمین لرز اٹھی، چٹانیں ترک گئی اور قبریں کھل گئیں، لیکن یہ جمعہ ہے، اتوار آ رہا ہے۔ یہ جمعہ ہے جس میں لگتا ہے کہ امیدیں ختم ہو گئی ہیں، موت جیت گئی ہے، گناہ غالب آ گیا ہے، شیطان کہہ کے مار کر ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری جیت ہے، لیکن یہ محض جمعہ ہے، اتوار آ رہا ہے۔ یسوع مسیح کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے اور رومی سپاہیوں نے پہرے دار اس کی قبر پر کھڑے کر دیے ہیں اور اس کی قبر پر ایک بہت بڑا پتھر لڑکا کر رکھ دیا ہے اور اس پر رومی سلطنت کی مہر لگا دی گئی ہے، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ محض جمعہ ہے، اتوار آ رہا ہے۔ آج میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آج عید قیامت المسیح ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے، اور خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور یہاں پر آخر نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آ رہے ہیں اور اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ آج کا دن اتوار کی صبح کے وقت خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترتا ہے۔ یہ ایک ایویڈنس ہے، ایک ثبوت ہے۔ فرشتے نے کیا کہا؟ آؤ یہ دیکھو جہاں پر خداوند کو رکھا گیا تھا، اب وہ یہاں پر نہیں، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق
کلام مقدس کے مطابق، اپنے قول و اقرار کے مطابق اس نے کہا تھا کہ تم اگر اس ہیکل کو ڈھا دو گے تو میں تیسرے دن اسے پھر اٹھا کھڑا کروں گا۔ وہی خداوند یسوع مسیح ناصری اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ ایویڈنس خالی قبر اور قبر پر پتھر کو لڑکا کر پیچھے کر دینا، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو قبر میں سے نکالنے کے لیے تھا؟ نو، یہ ثبوت میرے لیے اور آپ کے لیے تھا کہ دیکھو جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو مارا اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا، پسلی میں نیزہ مارا اور قبر میں اس کو رکھ دیا گیا۔ وہ قبر میں نہیں بلکہ ایسٹر کے موقع پر، عید قیامت المسیح پر یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو اس کی قبر خالی ہے۔ یسوع مسیح فرشتوں کا محتاج نہیں تھا کہ قبر سے پتھر کو پیچھے کیا جائے اور وہ پھر قبر سے باہر آئے، بلکہ یہ خالی قبر اور قبر سے پتھر کو پیچھے کر دینا یہ ان عورتوں کے لیے تھا جو مسیح کو دیکھیں کہ وہ یہاں پر نہیں بلکہ اس کی قبر خالی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، اس کو مصلوب کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس پر تھوکا گیا، اس کو تانے دیے گئے، اس وقت وہ بے زبان برے کی طرح، خاموش برے کی طرح دکھ سہتا رہا اور اپنے باپ کی مرضی کے مطابق وہ مشن، وہ ورک، وہ کام جو خدا نے اسے دیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اب وہ خاموش برا نہیں ہے بلکہ یہودا کا شیر ببر ہے، اور جو عید قیامت المسیح پر وہ دھاڑے مار رہا ہے کہ دیکھ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ یسوع مسیح یہودا کا شیر ببر ہے، اور ایسٹر کے موقع پر میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ قبر میں نہیں ہے بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مسیح نے شیطان کو شرمندہ کر دیا، وہ قبر پر غالب آ گیا، گناہ کو اس نے گھٹنوں کے بل کر دیا، اور شیطان اور اس کی ساری فورس پر وہ فتح اس نے پائی، اور بڑی دلیری کے ساتھ اس کو پاؤں کے نیچے رون دیا۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور صلیب کی راہ، صلیب پر مصلوب ہو گیا، اور اس نے میری اور آپ کی شرمندگی، وہ گناہوں کا بوجھ، وہ ایسے کام جس کے وسیلہ سے ہم خدا سے دور ہو گئے تھے، اس شرمندگی کو میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے اوپر سے ہٹا کر ختم کر دیا، ہمیں آزاد کر دیا۔ مسیح کی قیامت یہ کوئی حادثاتی قیامت نہیں ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کے مکاشفات اس کے بھیدوں کے مطابق ہے، نبوتوں کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ ایک حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 3 آیت سے لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا۔ عزیزو،
खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत, उसका मुर्दों में से जी उठना, ये एक इलाही इंतज़ाम, ये इलाही मकसद, जिस काम के लिए, जिस मिशन के लिए खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आए और मुजस्सम हुए, उस काम को पूरा करने के लिए सलीब पर चढ़कर उन्होंने अपनी जान दी और कहा तमाम हुआ। कोहे कलवरी पर शैतान और मौत की फतह जो थी वो आर्जी थी, टेम्परेरी, दैट वाज नॉट परमानेंट। वो मौत और शैतान की फतह आर्जी थी, पक्की नहीं थी। आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक सच्ची कहानी है, इंग्लैंड और फ्रांस की जंग के बारे में है। ये सच्ची कहानी, फ्रांस के एक जनरल था नेपोलियन, बच्चे नौजवान जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। इसने इंग्लैंड पर जंग के लिए चढ़ाई कर दी। किसने? नेपोलियन ने। और ये फ्रांस का जनरल था, इसने इंग्लैंड पर जंग के लिए चढ़ाई कर दी। और इंग्लैंड में सब लोग जानते थे कि नेपोलियन जो है वो बहुत ज़बरदस्त जनरल है, और नेपोलियन के सामने अगर इंग्लैंड की फ़ौजें खड़ी हो सकती हैं तो फिर ही हम जीतेंगे, और अगर इंग्लैंड की फोर्स आर्मी नेपोलियन के सामने खड़ी ना रह सकी तो हम कैद में चले जाएंगे, हम असीर हो जाएंगे। वो इस बात को बखूबी जानते थे कि अगर इंग्लैंड का जो जनरल था वेलिंगटन, अगर वो और उसकी इंग्लैंड की आर्मी अगर वाटरलू के मुकाम पर नेपोलियन और उसकी फोर्स को रोक लेगी तो फिर हम जीत जाएंगे। अब जंग जारी है और ये दोनों फोर्सें जो थी वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। और उस वक्त ये 1800 सदी की बात है, सोशल मीडिया ना था, और पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर एक बहुत बड़े साइन बोर्ड जिसको बिल बोर्ड कहा जाता है, उसके ऊपर लिखकर पैगाम रसानी की जाती थी। उसके ऊपर लिखा जाता था जो कुछ भी अगर किसी ने पैगाम देना हो। जंग का पैगाम ये आया, उस शख्स ने जब देखा जंग के सारी सूरत हाल को तो उसके पास एक सुर्ख कलर का पेंट था। उसने उस बिल बोर्ड पर लिखा कि वेलिंगटन जो है वो डिफीटेड। दो अल्फाज जैसे वो लिख रहा था, लंदन में मशहूर है कि जल्दी से धुंध आ जाती है। जब वो शख्स लिख रहा था तो धुंध ने नीचे के अल्फाजों को छुपा दिया और सिर्फ एक ऊपर एक लाइन थी, दो अल्फाज जिसको लोगों ने पढ़ा। और जब लोगों की नज़रें उस बोर्ड पर लगी हुई थी कि कैसे जंग का रिजल्ट हमें मिले और हम देखें कि क्या होने वाला है, जब लोगों ने देखा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वेलिंगटन जो है वो हार गया है, इंग्लिश के अल्फाज हैं वेलिंगटन डिफीटेड, इससे लगता है, इससे मुराद ये है कि वेलिंगटन जो है वो हार गया है, ये इंग्लिश के मायने के मुताबिक। लेकिन जैसे लोगों ने वो मैसेज पढ़ा, लोग चीखों पुकार से रोने लगे, अब हम कैदी हो जाएंगे। लोगों ने जल्दी से अंदर, कुछ लोग अपने घरों में चले गए, उन्होंने बाहर से ताले लगा लिए, छुप गए जाकर। लोगों ने अपना रुपया पैसा समेटना शुरू कर दिया और कुछ लोग बाहर गलियों में इधर उधर भागना शुरू हो गए कि अब इंग्लैंड जो है वो तबाह हो जाएगा, हम वैसी कौम नहीं रहेंगे, अब हम असीर हो जाएंगे, हम कैदी बन जाएंगे फ्रांस के। कुछ देर के बाद क्या हुआ? कुछ देर के बाद जब धुंध जो थी वो ख़त्म हुई तो वो बिल बोर्ड पर जो मैसेज लिखा था उस शख्स ने,
وہ میسج یہ تھا کہ ولنگٹن ڈیفیٹڈ، اور نیچے لکھا ہوا تھا نیپولین۔ ولنگٹن نے نیپولین کو شکست دے دی ہے، اس کا مطلب یہ تھا۔ اور جب لوگوں نے وہ دھند پیچھے ہوئی اس میسج کو پڑھا تو لوگ جو ماتم کر رہے تھے، وہ لوگ جو رو رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، اپنے بچوں کو سنبھال رہے تھے، وہ خوشی کے ساتھ شادمان ہو گئے، خوش ہو گئے، اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا کہ انگلینڈ جو ہے وہ جیت گیا ہے۔ اسی طرح میری بہنوں بھائیوں، آج سے 2000 سال پہلے کلوری پر جب میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان دے رہا تھا، خون بہایا جا رہا تھا، اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہوا تھا، اور ابلیس، اس کی فوجیں اور اس کے سارے ہتھ کنڈے اس کے منصوبوں میں وہ سمجھ رہا تھا میں کامیاب ہو گیا ہوں اور ہماری فتح ہو گئی ہے، موت کی فتح ہو گئی ہے، گناہ کی فتح ہو گئی ہے۔ لیکن تیسرے دن جیسے ہی وہ دھند ختم ہوئی، میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ غم اور ماتم، وہ خوشیاں جو ابلیس منا رہا تھا، وہ شادمانیاں جو ابلیس گناہ اور موت منا رہی تھی، وہ ماتم میں تبدیل ہو گئے، اور خداوند یسوع مسیح بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح میں اور آپ گناہ میں دبے ہوئے تھے، اور میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے۔ پریز گاڈ۔ یہ میسج یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا میسج، پیغام کن تک پہلے پہنچا؟ جی، عورتوں کے پاس پہنچا، مریم مگدلینی کے پاس پہنچا۔ جب عورتوں نے آ کر دیکھا کہ قبر خالی ہے، اور فرشتوں نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ تو زندہ ہو گیا ہے، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، جاؤ اس کے شاگردوں کو جا کر بتاؤ۔ جب وہ آ کر راستے میں ادھر جا کر شاگردوں کو بتاتی ہیں تو شاگردوں نے قبول کر لیا؟ نہیں کیا۔ جب تک وہ خود جا کر انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے یقین نہ کیا۔ لیکن عزیزوں، میں آپ کی توجہ اس بات پر لگانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں، رومی سلطنت میں اور یہودی مذہب میں، عورتوں کی گواہی جو تھی کورٹ میں منظور نہیں کی جاتی تھی، مانی نہیں جاتی تھی۔ اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کا پیغام ایسے لوگوں تک پہنچا جو اگنور کیے جاتے ہیں، جو رد کیے ہوئے جاتے ہیں، جو مصیبت زدہ خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کا میسج ہے کہ دیکھو میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، اور مریم مگدلینی کو ملا، اور پھر دوسرے شاگردوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ ایسٹر، آج ہم ایسٹر کو منا رہے ہیں۔ ایسٹر کے جو سپیلنگ ہیں EASTER، اس کے میننگز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو میں انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ ایسٹر کوئی عام اور معمولی تہوار نہیں، بلکہ دنیا کے تمام تہواروں، دنیا کے تمام میلوں، ان کی خوشیوں سے بڑھ کر ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جس کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ قبر میں نہیں ہے بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔
ای سے مراد ایمینویل، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا، خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہمارے غموں میں، ہماری بیماریوں میں، ہمارے دکھوں میں، ہماری پریشانیوں میں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو اس کا فرشتوں نے آ کر پیغام کیا دیا کہ تم اس کا نام ایمینویل رکھنا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایمینویل از ود اس، خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ دوسرا لفظ اٹونمنٹ، جس کو کفارہ بھی کہا جاتا ہے، پھر ملاپ بھی، ری یونین بھی کہا جا سکتا ہے۔ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے ہماری خدا کے ساتھ جدائی پیدا ہو گئی تھی، ہم باغ عدن سے نکال دیے گئے تھے۔ اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے، اس دیوار کو ختم کرنے کے لیے میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح نے کلوری کی پہاڑی پر اپنا کفارہ دیا۔ اور یسوع مسیح نے جب جان دی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پاک ترین مقام، جہاں سے کاہن جو سال میں ایک بار خدا کی حضوری میں جاتا تھا، وہ پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا اور وہ جدائی کی دیوار جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمارا ملاپ خدا کے ساتھ کروا دیا۔ تیسرا لفظ، تیسرا لیٹر، سن رائز۔ خداوند یسوع مسیح ارلی مارننگ، جب لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں وہ پھٹتے وقت، تو وہ تو خالی قبر کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ٹو ارلی میں بھی مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ سن رائز ہے، لیکن میں آپ کی توجہ صرف سن رائز پر نہیں لگانا چاہتا، میں آپ کی توجہ سن پر، بیٹا SON، سن، اس پر لگانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے جب ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور ہمارے نام برے کی کتاب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بہت سارے بیٹے اور بیٹیوں کو اٹھا کھڑا کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ چوتھا لیٹر، ٹی، ٹروتھ، سچائی، سچ۔ اور گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچائی کا خدا ہے، جو قول دیتا ہے، جو وعدے کرتا ہے، وہ وعدوں میں پکا اور سچا خدا ہے۔ اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور جب اس نے کہا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا تو وہ اپنی قول کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ سچائی کا خدا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور سچائی کیا ہے؟ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ مسیحی ایماندار لوگ جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے، ان کے اندر سے سچائی جو ہے وہ جھلکے گی۔ سچائی ان کے اندر ہے، اور ان کے اندر سے جب نکلے گی تو وہ بھی سچائی ہی نکلے گی۔ ہاللیلویا۔ پانچواں لیٹر، ای سے مراد اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر
ہماری چند سالوں کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل کر دیا ہے. ہاللیلویا. اب ہم زمینی نہیں بلکہ آسمانی بن گئے ہیں. اب ہم زمینی نہیں بلکہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق جو ہے وہ آسمانی باپ کے ساتھ جڑ گیا ہے. ہاللیلویا. اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے ہیں. کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. آخری لیٹر، چھٹا لیٹر، آر، ریزوریکشنز آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ، جس سے پوری دنیا میں ایک الہی پیغام، ایک ایسی روشنی دنیا میں پھیل گئی ہے جو ہر جگہ پر، تاریک جگہوں پر روشنی اور چیخو پکار کر کہہ رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح وہ مردہ نہیں بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اسی لیے آج میں اور آپ یہ ایسٹر منا رہے ہیں. ایسٹر ایمینوئل ہے، ایسٹر کفارہ ہے، ایسٹر سن رائز ہے، ایسٹر سچائی ہے، اور ایسٹر ایٹرنل لائف ہے، اور ایسٹر جو ہے وہ عید قیامت المسیح ہے، ریزوریکشن ہے. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.